بلسان عربي مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنے کا حکم. تجوید کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ قواعد تجوید کے موافق قرآن مجید کو پڑھنا فرض عین ہے، یعنی ہر شخص پر لازم ہے، کیونکہ تلاوت قرآن ایک عبادت ہے اور عبادات کی قبولیت کی بنیادی شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عبادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، کیونکہ عبادات وہی عند اللہ مقبول ہوگی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہوگی. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے. لہذا جس طرح نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند ہیں، ٹھیک اسی طرح ہم پر ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے سے پڑھا کرتے تھے اسی طریقے سے ہم پڑھنے کی کوشش کریں. آئیے قرآن مجید کی ایک آیت اور بعض روایات کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی کس طریقے سے تلاوت کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو تجوید اور ترتیل سے پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مزمل کی آیت ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کرو. مفسر قرآن امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیل سے پڑھنے کا حکم دیا، تو اس ترتیل کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر کی کتاب میں کہ قرآت میں ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں اور حروف و حرکات کو ظاہر کر کے یعنی وضاحت کے ساتھ پڑھیں. اور امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی قرآت میں مطلوب ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر یعنی صاف پڑھا کرو. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید ترتیل سے پڑھنے کا حکم دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کو اسی طریقے پہ ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے اپنے اصحاب کو ترتیل اور تجوید ہی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے قرات کرتے تھے یا آپ کی تلاوت قرآن کس انداز سے ہوا کرتی تھی، صحیح مسلم کی ایک روایت میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت قرآن کا انداز کیا تھا. وہ کہتی ہیں کہ کان یقرأ بالسورۃ فیرتلها حتی تکون اطول منها، یعنی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات ترتیل کے ساتھ آپ پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورت لمبی سے لمبی ہو جایا کرتی تھی، یعنی خوب واضح اور ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے آپ پڑھا کرتے تھے. اسی طریقے سے ایک اور روایت صحیح بخاری میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات مد کے ساتھ ہوا کرتی تھی، یعنی آپ مد کے ساتھ کھینچ کر پڑھتے تھے، جہاں کھینچ کر پڑھنا ہوتا تھا مد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کو مد کے ساتھ پڑھتے تھے، یعنی بسم اللہ میں لام پر جو کھڑا زبر ہے اس کو کھینچ کر پڑھا کرتے تھے کیونکہ وہاں مد ہے. اس کے بعد الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن کو مد کے ساتھ پڑھتے تھے کیونکہ الرحمن میں میم پر کھینچنا ہے، کھڑا زبر ہے. اسی طریقے سے انہوں نے کہا الرحیم کو مد کے ساتھ پڑھتے تھے کیونکہ الرحیم میں ہا کے ساتھ یا ہے، یعنی یا مدہ ہے. صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسی تھی، تو انس بن مالک نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مد کرنا ہوتا تھا وہاں مد کے ساتھ کھینچ کر پڑھا کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں حدیثوں کے اوپر باب قائم کیا کہ باب مد القراءہ، یعنی قرآن مجید پڑھنے میں مد کرنا، یعنی جہاں مد کرنا ہوگا، جہاں کھینچ کر پڑھنا ہوگا وہاں کھینچ کر پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن
وقت کے ساتھ بھی ہوا کرتی تھی، یعنی جہاں رکنا ہوتا تھا آیت پر آپ وہاں رک کر پڑھا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر ٹھہر ٹھہر کر قرات کیا کرتے تھے، یعنی وقت کے ساتھ۔ پھر انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین ثم یقفوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین پڑھا کرتے تھے اور پھر رک جاتے تھے، وقف کرتے تھے۔ پھر الرحمن الرحیم پڑھتے ثم یقفوا، پھر وقف کرتے، پھر مالک یوم الدین پڑھتے، پھر رک جاتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن میں وقف کا خیال رکھتے تھے، مد کا خیال رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے ترمذی کی ایک روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حروف کی ادائیگی صاف اور واضح طور پر کیا کرتے تھے، یعنی حروف کے مخارج اور اس کے اندر پائی جانے والی صفت کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، یعلا بن مملک تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسی تھی؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات بیان کرنے لگی کہ حروف کھول کھول کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حروف کی ادائیگی تھی وہ بالکل واضح اور کھول کھول کر آپ پڑھا کرتے تھے۔